باب صفت الصلاۃ، اس میں نماز کی صفات آئی کہ نماز میں تعدیل ارکان ضروری ہے یا نہیں، نماز میں رفع یدین ہے یا نہیں، نماز میں قراءت خلف الامام ہے یا نہیں، نماز میں امین بالجہر ہے یا نہیں، چونکہ صاحب مشکات شفیع مذہب ہے اس لیے تمام روایات امین بالجہر کی نقل کرے گا، قراءت خلف الامام کی نقل کرے گا، رفع یدین کا نقل کرے گا، ٹھیک ہے، ایسے ہی اور تعدیل ارکان کی نقل کرے گا۔ نبی ہریرہ ان رجلا، ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا اور نبی علیہ السلام بیٹھی ہوئی تھی مسجد کے کونے میں، اس آدمی نے نماز پڑھی، پھر حضور کے پاس آیا، حضور کو سلام کیا، حضور نے اس آدمی کو کہا وعلیکم السلام لیکن واپس ہو جاؤ، نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ لوٹا، اس نے نماز پڑھی، پھر آیا، اس نے سلام کیا، حضور نے فرمایا وعلیکم السلام، ارجع، واپس ہو جاؤ، نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ تو تیسری بار یا چوتھے بار جو اس کے بعد ہے کہا علمنی یا رسول اللہ، آپ مجھے سکھا دیں کس طرح پڑھوں۔ فرمایا جب آپ کھڑے ہو جائیں نماز کے لیے تو کامل وضو کرو، پھر قبلہ کی طرح منہ کرو، پھر اللہ اکبر پڑھو، پھر پڑھو جو تمہیں آسان ہو قرآن سے، پھر رکوع کرو حتی تطمئن، تعدیل کے ساتھ، کہ سکون و وقار کے ساتھ، پھر سر اٹھاؤ حتیٰ کہ آپ برابر ہو جائے کھڑے ہو کر سکون کے ساتھ، پھر سجدہ کرو حتیٰ تطمئن ساجدہ، ثم ارفع حتیٰ تطمئن جالسہ، پھر سجدہ کرو حتیٰ تطمئن ساجدہ، ثم ارفع، پھر اٹھو حتیٰ تطمئن جالسہ، وفی روایت ثم ارفع حتیٰ تستوی قائما، پھر یہ پوری نماز میں پڑھو۔ تعدیل ارکان نماز میں واجب ہے۔ عن عائشہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابتدا نماز کا کرتے تھے اللہ اکبر کے ساتھ، اور قرات کی ابتدا کرتے تھے الحمدللہ کے ساتھ۔ امام شافعی کے نزدیک بسم اللہ جز ہے الحمد سے، تو اگر الحمد میں جز جار ہے تو بسم اللہ میں بھی، ہمارے نزدیک بسم اللہ جز حمد سے نہیں ہے، وہ ہر حال میں سرن پڑھی جائے گی۔ اچھا، یہ ہماری دلیل ہے۔ وکان اذا رکع، اور نبی علیہ السلام جب رکوع فرماتے تھے نو لم یشخص راسہ، نہ سر کمر سے اونچا رکھتے تھے، ولم یصوبہ، نہ سر کمر سے نیچے رکھتے تھے، ولکن بین ذالک، پشت کے ہموار رکھتے تھے، اور جب سر اٹھاتے تھے رکوع کو تو فوراً سجدے میں نہیں جاتے تھے حتیٰ کہ قائم رہتے تھے، پھر جب سر اٹھاتی تھی سجدہ سے تو فوراً دوسرا سجدہ نہیں کرتے تھے جب تک برابر نہیں ہوتے تھے بیٹھ کر۔ وکان یقول فی رکعتین التحیہ، وکان یفرش رجلہ الیسریٰ، اور نبی علیہ السلام قیدی میں بایاں پاؤں بچھاتے تھے، وینصب رجلہ الیمنیٰ، اور دایاں پاؤں کھڑا کرتے تھے۔ امام شافعی کہتے ہیں پہلے قیدی میں تو یہ افتراش ہے کہ بایاں پاؤں ایسا کرو اور دایاں کھڑا کرو، اور اخیر قاعدے میں تورک ہے، دونوں پاؤں باہر نکالو اور سرین زمین پر رکھو۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک قاعدہ اولا ہو یا قاعدہ ثانی ہو، تورک نہیں ہے بلکہ افتراش ہے، اس کو چھوڑ دو، اس کے اوپر بیٹھو، اس کو کھڑا کر دو، ٹھیک ہے، یہ روایت ہماری دلیل ہے۔ وکان ینہا، اور حضور منع فرماتے تھے عن عقبۃ شیطان، شیطان کے بیٹھنے سے۔ شیطان کا بیٹھنا یہ کہ انسان دوسری چیزوں میں سرین زمین پر لگائے اور اس طرح بیٹھے جیسے کتا بیٹھتا ہے، اس بیٹھنے سے منع۔ وینہا، منع فرمایا کہ پھیلائے آدمی اپنے ہاتھوں کو سجدہ میں افتراش سبو، جیسے کتا پھیلاتے ہیں، یعنی سجدے میں زمین ہاتھ پر اس طرح نہ رکھو بلکہ تین رکھو۔ وکان یختم الصلاۃ، اور نماز کے آخر میں السلام علیکم پڑھتے تھے۔ عن ابی حمید الساعدی قال فی نفر،
ابو حمید نے ایک جماعت میں صحابہ سے کہا میں تم سے زیادہ حافظ ہوں نبی علیہ السلام کی نماز کا، میں نے حضور کو دیکھا جب اللہ اکبر پڑھتے تھے تو ہاتھوں کو کاندھوں تک اٹھاتے تھے، یہ تکبیر اولیٰ میں، اور جب رکوع کرتے تھے نو امکن یدیہ من رکبتیہ، گھٹنوں کو ہاتھوں سے پکڑتے تھے، ثم حسر ظہرہ، پھر بچھاتے تھے اپنی پشت کو، فاذا رفع راسہ استوى، آرام سے کھڑے ہوتے تھے، حتیٰ کہ لوٹتا تھا ہر فقار محتاج جگہ کپڑا اپنے اپنے ٹھکانے پر، جب سجدہ کرتے تھے تو ہاتھوں کو رکھتے تھے غیر مفترشین، نہ ہاتھوں کو زمین پر پھیلاتے تھے، ولا قابضہما، اور نہ بازو کو کروٹ کے ساتھ چسپان کرتے تھے، واستقبل باطراف اصابع رجلہ، اور پاؤں کی انگلیوں کو متوجہ کرتے تھے قبلہ کی طرف، جب بیٹھتے تھے قید اولیٰ میں تو رجل یسریٰ پر بیٹھتے تھے اور دائیں کو کھڑا کرتے تھے، اور جب بیٹھتے تھے رکعت قید اخیر میں نو قدم نکالتے تھے رجلہ الیسریٰ ونصب الاخری، ایسا وقعد علی مقعدتہ، اور سرین کے بل بیٹھتے تھے۔ ہم کہتے ہیں یہ تہجد میں تھا جو حضور طویل قیام کے بعد تھکاوٹ محسوس کرتے تھے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع یدیہ، نبی علیہ السلام ہاتھوں کو اٹھاتے تھے حذو منکبہ، کاندھوں تک ابتدا میں، اور جب تکبیر رکوع کا کرتے تھے تو ہاتھ اٹھاتے تھے، اور جب سر اٹھاتے تھے رکوع سے تو ہاتھ اٹھاتے تھے، وقال سمع اللہ لمن حمد ربنا لك الحمد وكان لا يفعل ذلك في السجود۔ ہم اس کو منسوخ ٹھہراتے ہیں، اور ناسخ اس کے لیے آپ کو مسلم میں روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ سے آنے والے صحابہ کو دیکھا کہ حسب سابق و رفع یدین کرتے ہیں، حضور نے فرمایا تم نے ہاتھ سے گھوڑوں کے دم بنائے ہیں، گھوڑا ہر منٹ بعد دم کو ہلاتا ہے تاکہ مکھی اڑائے، فرمایا اپنے ہاتھوں سے گھوڑوں کے دم نہ بناؤ، وہ روایت اس کے لیے ناسخ ہے، آئندہ روایت کے لیے بھی ناسخ ہے۔ عن نافع ان ابن عمر کان اذا دخل فی الصلاۃ، جب نماز میں داخل ہوتے تھے کبر و رفع یدیہ، و اذا رکع رکوع کرتے تھے رفع یدیہ، و اذا قال سمع اللہ لمن حمدہ رفع یدیہ، و اذا قام من الرکعتین، تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تھے رفع یدیہ، و رفع ذلک ابن عمر، اور پہنچایا ہے اس سند کو ابن عمر نے نبی علیہ السلام تک۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کبر رفع یدیہ حتی یحاذی بہما اذنے، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، تو ہاتھ اٹھاتے تھے، وقال سمع اللہ لمن حمدہ فعل مثل ذلك، ہاتھ اٹھاتے تھے، وفی روایت حتی یحاذی، پہنچاتے تھے ہاتھوں کو فروع اذنے، کان کی نرمیوں تک۔ رأى النبی علیہ السلام یصلی فاذا کان فی وتر من صلاتہ، جب نبی علیہ السلام وتر رکعت میں ہوتے تھے، یعنی پہلی رکعت تیسری رکعت، نو لم ينحز، کھڑی نہیں ہوتے تھے حتیٰ کہ بیٹھتے تھے، یہ قید استراحت ہے۔ ہم اس کو تہجد پر حمل کرتے ہیں، پہلی رکعت کی سجدے کے بعد سجدہ نہیں ہے، نہ تیسری رکعت کی سجدے کے بعد سجدہ ہے، اور حضور جو بیٹھے تھے یہ قید استراحت صرف تہجد میں اب کرتے۔ عن وائل ابن حجر انه رأى النبي صلی اللہ علیہ وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر ثم التحف، پھر اپنے آپ کو لپیٹا چادر میں، ثم وضع يده اليمنى على اليسرى فلما اراد ان يركع، نکالے اپنے ہاتھ کو صوبہ سے اور اٹھا لیے کان تک، وكبر فركع فلما قال سمع الله لمن حمده، پھر ہاتھ اٹھائے، فلما سجد سجدتين، فلما سجدہ، جب آپ نے سجدہ کیا، نو سجدہ بین کفیہ، دو ہتھیلیوں کے درمیان سر رکھا۔ عن سہل بن سعد قال کان الناس یؤمرون، لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ تم آدمی رکھے دائیں ہاتھ علی ذراعہ الیسریٰ، اس طرح۔ پھر صلاۃ نماز میں امام مالک ہاتھ چھوڑنے کا قائل ہے، ائمہ صلاۃ ہاتھ باندھنے کا ہے، یہ ائمہ صلاۃ کی دلیل۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الى الصلاۃ، حضور جب نماز میں کھڑے ہوتے تھے اللہ اکبر پڑھتے تھے جب کھڑے ہوتے تھے، پھر اللہ اکبر کہتے تھے جب رکوع کرتے تھے، ثم یقول سمع اللہ لمن حمدہ حین یرفع صلبہ، جب پشت اٹھاتے تھے رکوع سے، پھر فرماتے تھے کھڑے ہو کر ربنا لک الحمد، پھر اللہ اکبر کہتے تھے حین یہوی، جب جھکتے تھے سجدہ کے لیے، پھر تکبیر پڑھتے تھے جب سر اٹھاتی تھی سجدہ سے، پھر تکبیر پڑھتے تھے جب سجدہ کرتے تھے، پھر تکبیر پڑھتے تھے جب سجدہ سے سر اٹھاتے تھے، پھر یہ ساری نماز میں کرتے تھے حتیٰ نماز پورا کرتے تھے، اور تکبیر پڑھتے تھے
حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس قید اولا کے بعد جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو اللہ اکبر پڑھتے تھے. عن ابی حمید الساعدی قال فی عشرة من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا اعلمکم، میں تم سے زیادہ جانتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز. صحابہ نے کہا فعارض پیش کرو. فرمائے نبی علیہ السلام جب کھڑے ہوتے تھے نماز میں ہاتھ اٹھاتے تھے کاندھوں تک، پھر اللہ اکبر پڑھتے تھے، پھر قرات کرتے تھے، پھر اللہ اکبر رکوع کے لیے کرتے تھے لیکن ہاتھ اٹھاتے تھے. حتی یحاذی بہما منکبہ ثم یرکع ویضع راحتہ علی راکبہ ثم یعتدل ولا یصبی راسہ، نہ اپنے سر کو اوپر رکھتے تھے پشت سے، ولا یقن، نہ نیچے رکھتے تھے، پھر سر اٹھاتے تھے رکوع سے اور پڑھتے تھے سمع اللہ لمن حمدہ، پھر اٹھاتے تھے ہاتھوں کو حتیٰ کہ کاندھوں تک لے جاتے تھے معتدلا آرام کے ساتھ، پھر پڑھتے تھے اللہ اکبر، پھر مائل ہوتی تھی زمین کی طرف سیدھا کرنے کے لیے، بس دور رکھتے تھے اپنے ہاتھوں کو اپنی کروٹوں سے اور کھلے رکھتے تھے اصابع رجلین کے. ثم یرفع راسہ ویثنی، توڑتے تھے رجلہ الیسریٰ، اس پر بیٹھتے تھے، پھر تعجیل کے ساتھ جلوس کرتا تھا حتیٰ کہ لوٹتا تھا ہر عضو اپنی ٹھکانے پر، پھر سجدہ کرتے تھے. ثم یقول اللہ اکبر ویرفع ویثنی، اور بچھاتے تھے اپنا رجل یسریٰ کو، اس کے اوپر بیٹھتے تھے. ثم یعتدل حتی یرجع کل عظم الی موضعہ، پھر کھڑے ہوتے تھے. پھر یصنع فی الرکعۃ الثانیہ مثل ذلک، پھر جب کھڑے ہوتے تھے رکعتین سے تو اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھاتے تھے رکعت ثالث کے اول میں. حتی یحاذی بہما منکبہ کما کبر عند افتتاح الصلاۃ، پھر یہ کرتے تھے باقی نماز میں حتیٰ کہ رکعت اخیر جس قید اخیر آتا تھا جس میں سلام ہے، نو اخر رجلہ الیسریٰ، اپنی پاؤں کو نکالتے تھے بایاں، متورک وقعد متورکا، اور بیٹھتے تھے علی شقہ الایسر، بائیں سرین پر. ثم سلم قالوا صدقت هكذا كان يصلي، وہ نفسی کا جواب گزر وہی روایت. عن وائل ابن حجر انه ابصر النبی علیہ السلام، اس نے حضور کو دیکھا، حين قام الى الصلاة رفع يديه حتى كانتا، کہ دونوں پہنچے بہیال برابر منکبے کے، وهذا ابہام، اور اپنی موٹی انگلیوں کو پہنچایا اذنین تک. ثم کبر. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤمنا فیاخذ شماله، بائیں ہاتھ پکڑتے تھے دائیں سے قیام میں. ایک آیا نماز پڑھی مسجد میں، حضور کے پاس آیا سلام کیا. اب یہ روایت گزر گئی. الفصل الثالث عن سعید بن حارث بن معلى قال صلى لنا ابو سعید الخدری فجهر بالتکبیر حين رفع راسه من السجود وحين سجد، اور جہر بالتکبیر کی سجدہ جاتے وقت، اور جہر بالتکبیر کی حين رفع من الرکعتین. وقال هكذا رأيت النبي علیہ السلام. صلیت خلف شیخ، میں نے ابو ہریرہ کی پیچھے نماز پڑھی مکے میں، فکبر سنتین و عشرین، اس نے 22 اللہ اکبر کہا. میں نے ابن عباس کو کہا انہو احمق، یہ ابو ہریرہ تو بے وقوف ہے، اس نے 22 تکبیرات پڑھی. تو ابن عباس نے فرمایا سکیلت کا امک، گم کر دی تجھی تیری ماں. سنت ابو القاسم، ہر رفع اور خفض میں اللہ اکبر حضور کی سنت ہے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکبر فی الصلاۃ، حضور اللہ اکبر پڑھتے تھے کلما خفض، جب نیچے جاتے تھے، اور کلما رفع، جب اوپر جاتے تھے. ہمیشہ یہ آپ کی نماز تھی صلی اللہ علیہ وسلم حتیٰ کہ خدا سے جا ملے. عن علقمہ قال لنا ابن مسعود، ابن مسعود نے ہمیں کہا میں تمہیں نہ پڑھاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز. فصلی، اس نے نماز پڑھائی. فلم یرفع یدہ، اس نے ہاتھ نہیں اٹھائے مگر ایک ہی بار تکبیر اولیٰ کے ساتھ. یہ وہ ناسخ روایت ہے کہ رکوع میں ہاتھ اٹھاتے تھے، تیسری رکعت میں ہاتھ اٹھاتے تھے، وہ منسوخ ہے اس روایت. عن ابی ہریرہ قال صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے نماز پڑھائی ظہر کی، اور وفی مؤخری صفوف رجل، آخر صف میں ایک آدمی تھا، فاساء الصلاۃ، وہ توجہ سے نماز نہیں پڑھتا تھا. جب حضور نے سلام پھیری اس کو آواز دی حضور نے، اے فلان تم خدا سے نہیں ڈرتے؟ الا یرا، تم نہیں دیکھتے کیف تصلی، تم کیسے نماز پڑھتے ہو؟ تمہارا یہ خیال ہے کہ خفی ہے مجھ پر شیء، ایک عمل وہ جو تم کرتے ہو. خدا کی قسم میں دیکھتا ہوں پیچھے جس طرح میں دیکھتا ہوں آگے. یہ آپ کا معجزہ ہے.
باب ما يقرأ بعد